بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، ہم آپ کو اسلامک اردو KW کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع بہت ہی بابرکت اور رحمت والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور اس سے پہلے جو اماں آمنہ کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے، انشاءاللہ آپ سنیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے آپ کے برے عالم کے انسانیت کے پیغمبر تاجدار مدینہ کی پیدائش ہے۔ آج سے 1400 سال تقریباً پہلے 20 اپریل سن 571 بروز سوموار صبح صادق کے وقت مکہ کی دھرتی پر، جہاں آج سعودی حکومت کی لائبریری ہے، وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے۔ زیادہ تر مورخین علماء سیرت نگار اس بات کی طرف گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہے۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، سوموار بڑی عظمت والا دن ہے، تاہم اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی اور سوموار کے دن ہوئی۔ سوموار بڑی عظمت والا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سوموار کے دن ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی سوموار والے دن ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ہجرت بھی سوموار کے دن ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی جو آئی غار حرا میں، وہ بھی سوموار کے دن ہوئی۔ حجر اسود کو اپنی جگہ نصب کیا گیا تو سوموار کے دن رکھا گیا۔ حضرت صدیق اکبر کی وفات ہوئی تو سوموار کے دن ہوئی۔ جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا تو وہ بھی سوموار کا دن تھا۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورۃ البقرہ نازل ہوئی تو وہ بھی سوموار کے دن ہوئی۔ صلح حدیبیہ کے لیے مدینہ سے جب روانگی ہوئی تھی تو وہ بھی سوموار کا دن تھا۔ محترم سامعین کرام، سوموار کے دن کو اللہ رب العزت نے بڑی برکت سے مالا مال کیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش اور ولادت کو ہر مومن مسلمان مانتا ہے اور سننا بھی چاہتا ہے، اور اس سے محبت بھی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ جو آپ کی پیدائش کو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں۔ ہم حضور علیہ السلام کی پیدائش کے قائل ہیں۔ آپ کی ولادت تو ابو لہب بھی مانتا ہے، جس نے اپنی باندھی کو آزاد کیا تھا۔ بلکہ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ کائنات میں بہت بڑے بچوں کی پیدائش ہوئی ہے اور بہت سی بچیاں پیدا ہوئی ہیں، لیکن جس عظمت
اور شان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، ایسے اور کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ محترم سامعین کرام، سیرت کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، ہر نبی کی سیرت کا آغاز اس وقت ہوا جب وہ دنیا میں آیا۔ آدم کی سیرت کا آغاز پیدائش کے بعد ہوا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز بھی پیدائش کے بعد ہوا، اور موسیٰ کلیم اللہ کی سیرت کا آغاز بھی پیدائش کے بعد ہوا، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کی سیرت کا آغاز بھی پیدائش کے بعد ہوا۔ سامعین کرام، تمام انبیاء علیہم السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ یہ واحد آمنہ کا لال در یتیم ہے جو پیدا تو بعد میں ہوا، لیکن ان کی سیرت کا آغاز آدم کے زمانے سے ہو چکا تھا۔ بلکہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آدم تو بعد میں پیدا ہوئے، ان کی پیدائش سے پہلے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ میرے محترم سامعین کرام، عرش پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ حضرت آدم فرماتے ہیں کہ جب رب کائنات نے مجھے اپنے قدرت والے ہاتھ سے بنایا، جب میرا جسم تیار ہو گیا تو میرے اندر روح ڈالی گئی، اور میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو میری پہلی نگاہ عرش پر پڑی، اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں نے کیا، یہ تو بڑی شان والا نبی ہے، اللہ نے اس کا نام میری پیدائش سے بھی پہلے اپنے نام کے ساتھ لکھ دیا تھا۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت شعر یاد آیا جو آپ کو سنانے ہے، اور سنیں۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ محترم سامعین کرام، بعض علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہونے لگی تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، میرے بیٹو، میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اگر تمہیں زندگی میں کوئی مصیبت پیش آئے یا کوئی مشکل پیش آئے تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ مصیبت کے وقت، مشکل وقت میں اللہ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا کرنا، رب تعالی تمہاری مشکل کو حل کر دیں گے۔ محترم سامعین کرام، آدم کے بیٹے کہنے لگے، ابا جان، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ ان کا ہمیں تعارف کرائیں۔ حضرت آدم نے ارشاد فرمایا، جب میری پہلی نگاہ عرش پر پڑی تو اس وقت میں نے دیکھا وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم تو یہاں زمین پر ہو، میں جنت سے ہو کر آیا ہوں، میں نے جنت میں درختوں کو دیکھا ہے، میں نے جنت میں درختوں کی ٹہنیوں کو دیکھا ہے، میں نے جنت میں درختوں کے پتوں کو دیکھا ہے، میں نے جنت میں جنت کی حوروں کو دیکھا ہے، مجھے ہر درخت پہ، ہر درخت کی ٹہنی پہ، ہر درخت کے پتے پر ایک طرف لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ لکھا ہوا نظر آیا ہے۔ محترم سامعین کرام، ہم سب کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان والے نبی ہیں۔ ہر نبی کی شان کا تذکرہ اس کی پیدائش کے بعد ہوا، ہر نبی کے کمالات اس کے پیدا ہونے کے بعد لوگوں کے سامنے آئے، لیکن ہمارے اور آپ کے بلکہ پورے مسلمان مومنوں کے
نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شان والے نبی ہیں کہ ابھی اپنی اماں حضرت آمینہ کے پیٹ میں تھے کہ رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات ظاہر کرنا شروع کر دیے تھے۔ میرے محترم سامعین کرام، پیدائش سے پہلے کے کمالات آپ سنیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں اس بچے کی شان میں تمہیں کیا بتاؤں؟ حضرت آمنہ یہ کہتی ہیں کہ یہ بچہ بڑی شان والا ہے۔ حضرت آمنہ یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ بچہ بڑی عظمتوں والا ہے، اور حضرت آمنہ یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ بچہ بڑے کمالات والا ہے۔ یہ بچہ جس دن سے میرے پیٹ میں آیا ہے تو میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں، مجھے آواز آتی ہے کہ آخری نبی کی اماں سلام ہو آپ پر، اور میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھے آواز آتی ہے کہ آخری نبی کی اماں سلام ہو آپ پر۔ جس دن مجھے حمل ٹھہر گیا تو مجھے بشارتیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ خواب کے اندر یہ کہا گیا کہ بشرا لکی یا آمینہ فإنک حملتی بسید الاولین والآخرین۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے خوابوں میں کہا جاتا تھا تیرے لیے بشارت ہو، تجھے خوشخبری ہو کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ آیا ہے وہ اولین و آخرین کا سردار ہے۔ اور مجھے ابراہیم نے خواب میں کہا اذا ولدتی ولدا فسمعہ محمدا، اے آمنہ جب میں تیرا بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام محمد رکھنا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے شکم اطہر میں آئے، ابھی والدہ کے پیٹ میں مبارک میں تھے، لیکن والد دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ حمل کو 4 مہینے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے تو حضرت آمینہ بیوہ ہو گئیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میں اپنے سسرال حضرت عبد المطلب کے گھر رہتی تھی، میرا خاوند تو وفات پا گیا تھا۔ حضرت آمنہ کے صحن میں خوشبو کیوں آتی تھی؟ ایک دن حضرت عبد المطلب اپنے گھر میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے آمینہ، آج میں نے ایک سوال کرنا ہے، مجھے اس سوال کا جواب دو، میں بڑا پریشان ہوں، میرا ذہن منتشر ہو چکا ہے۔ میں نے کہا ہاں پوچھو کیا سوال کرتے ہو؟ حضرت آمینہ کہتی ہیں میرے سسر حضرت عبد المطلب نے سوال کیا آمینہ مجھے یہ بات بتاؤ، مجھے مطمئن کرو، مکہ کا یہ دستور ہے جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے وہ نئے کپڑے نہیں پہنا کرتی، جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے وہ خوشبو نہیں لگایا کرتی، اور جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے وہ سرما نہیں لگایا کرتی۔ محترم سامعین کرام، لیکن حضرت آمینہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، نئے کپڑے تو آپ کو پہنے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، سرما لگاتے ہوئے تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں جب بھی تیرے گھر میں قدم رکھتا ہوں مجھے خوشبوؤں کی مہک آتی ہے۔ آمینہ تو خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ مکہ کے لوگ کیا کہیں گے؟ آمینہ گھر والے کی وفات پر خوشیاں مناتی ہے، آمینہ کو گھر والے کی وفات کا کوئی فکر نہیں۔ حضرت آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ یہ کوئی رونے کی بات ہے، تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں چھلک پڑے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت آمینہ کہتی ہیں ابا جان، آپ نے سوال جو ایسا کیا ہے، حالانکہ یہ ایک راز کی بات تھی، میں آپ کو بتانا نہیں چاہتی تھی، میں یہ راز کی باتیں چھپاتے ہوئے رہتی تھی، لیکن آج آپ نے مجھے بتانے پر مجبور کر دیا ہے۔
حالانکہ میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی، اور مجھے دکھ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے مکہ کے بازار کی کسی دکان سے خوشبو نہیں منگوائی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، اچھا پھر یہ خوشبو کیوں ہے اور کیسی ہے؟ گھر میں قدم بعد میں رکھتا ہوں لیکن خوشبوئیں کی مہک پہلے سے محسوس ہوتی ہے۔ میرے ویورز آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہ دنیاوی خوشبو نہیں ہے، یہ بازاری خوشبو نہیں ہے، یہ میرے اس بچے کا کمال ہے جو میرے پیٹ میں آ چکا ہے۔ آج تو صرف گھر میں خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ میں آپ کو اس سے بھی عجیب بات بتاتی ہوں ابا جان، جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، میں تھوک ڈالتی ہوں تو اللہ تعالی اس میں بھی خوشبو پیدا فرما دیتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، پیغمبر ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کمالات ظاہر کرنا شروع کر دیے ہیں۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ اے میرے والد محترم، سسرال کو والد محترم کہہ کر بلایا کرتی تھیں۔ اللہ ایسی فرما بردار بہو ہر کسی کو نصیب فرمائے۔ حضرت آمنہ کہنے لگی، ابا جان میں آپ کو کیا بتاؤں، جب تک یہ بچہ میرے پیٹ میں نہیں آیا تھا اس وقت تک حال یہ تھا کہ کنویں میں جب میں پانی لینے کے لیے جاتی تھی تو مجھے ڈول کی ضرورت پڑتی تھی، اور جب میں کنویں کے پاس پانی لینے کے لیے جاتی تو مجھے رسی کی ضرورت بھی پڑتی تھی، اور جب میں پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس جاتی مجھے انتظار بھی کرنا پڑتا تھا، اور جب میں پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس جاتی مجھے پانی کھینچنا پڑتا تھا، جب میں پانی لینے کے لیے جاتی تو مجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی تھی، اور جب میں پانی لینے کے لیے جاتی تو میرا کافی وقت خرچ ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، میں پانی لینے کے لیے اپنے برتن لے کے، اپنا مشکیزہ لے کے کنویں کے پاس پہنچتی ہوں تو مجھے ڈول کی ضرورت نہیں پڑتی، رسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس پہنچتی ہوں، پانی نیچے سے خود بخود آ کر میرے قدموں کو چوم لیتا۔ محترم سامعین و ناظرین، میرا اپنا تخیل یہ ہے کہ حضرت آمنہ کہتی ہوں گی، آخرکار وہ رات آ گئی جس رات میں رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہونا تھا۔ وہ رات سوموار کی رات تھی۔ میرا اپنا تخیل ہے کہ رب کائنات کے سامنے رات نے عرض کی ہوگی، اے میرے پروردگار، اپنے آخری نبی کو میرے اندر پیدا کر، میں دن پر فخر کروں گی، اور دن نے اللہ تعالی کے سامنے عرض کیا ہوگا، یا اللہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لاڈلے پیغمبر کو، سارے نبیوں کے سردار کو دن میں پیدا کر، میں فخر کروں گا رات پر کہ میرے اندر امام الانبیاء پیدا ہوئے۔ محترم سامعین کرام، دن بھی عرض کرتا ہے اور رات بھی عرض کرتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ رات اور دن دونوں اللہ تعالی کے سامنے استغاثہ کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ رب العزت نے کیا فیصلہ فرمایا، اگر رات کو پیدا کرتے ہیں تو دن برکات سے محروم رہتا، اور دن کو پیدا کرتے تو رات محروم رہتی۔ حالانکہ استغاثہ دونوں کا ہے، فریاد دونوں کی ہے، تو اللہ تعالی نے ایسی گھڑی کا انتخاب کیا اور ایسے وقت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا۔
ایسے وقت میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرما کے دونوں کو راضی کر دیا۔ یہ دن سوار کا دن تھا، صبح کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب کو اطلاع پہنچائی گئی کہ تمہارے وفات پا جانے والے بیٹے حضرت عبداللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ عبد المطلب گھر آئے اور آتے ہی حضرت آمینہ کو مبارکباد دی۔ حضرت آمینہ کو کہا کہ تم اپنا بچہ دکھاؤ تو صحیح۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں میں نے بچے کو چہرے پر سفید چادر ڈالی ہوئی تھی، میں نے چادر اٹھائی، حضرت عبد المطلب نے نگاہ ڈالی تو چہرہ کہہ رہا تھا والضحی واللیل اذا سجا۔ چہرے سے چمک نکلی، پیشانی سے ایک نور نکلا جو بلند ہوتا ہوا آسمان کی طرف چلا گیا۔ حضرت عبد المطلب دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ تو حسین و جمیل بچہ ہے۔ محترم سامعین کرام، غسل کیا ہوا تھا؟ سرما لگایا ہوا تھا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کائنات کے لوگوں، جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے چاہے جتنا بھی عظیم ہو، خوبصورت ہو، چاہے جتنا بھی شان والا ہو، اس کو غسل دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو سرما لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن جب میرے لال در یتیم جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ موجود تھیں، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت آمینہ کے بچے کو غسل دیا جائے۔ لیکن جب غسل دینے کے لیے اٹھایا تو دیکھ کر کہتی ہیں کہ آمینہ یہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تیرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی سے حوض کوثر سے غسل کر کے آیا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے میری امت کے لوگوں، جب میں پیدا ہوا تو میری آنکھوں میں سرما لگایا ہوا تھا، مجھے سرما لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ محترم سامعین کرام، ایک یہودی کی عجیب پیشن گوئی آپ ضرور سماعت فرمائیے اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا۔ آخر میں وہ وقت بھی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری والدہ محترمہ مجھے اپنے ننھال میں لے جاتی ہیں، میں اپنے والد محترمہ کے ساتھ مدینہ منورہ چلا جاتا ہوں۔ میں ایک دن مدینہ منورہ کے بازار میں کھڑا ہوا تھا، ایک یہودی کا گزر ہوا تھا اور گزرتے ہوئے جب اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو وہ ٹھہر گیا اور کہنے لگا ما اسمک یا صبی، اے بچے تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا اسمی محمد، میرا نام محمد ہے۔ وہ یہودی کھڑا ہو کر کہتا ہے اے لوگو، میں نے سابقہ کتابوں میں جس پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں پڑھی ہیں، یہ وہی پیغمبر ہے، اور سارے مدینہ کے اندر لوگوں میں یہ بات مشہور کر دیتا ہے کہ ایسا بچہ آیا ہوا ہے جو مستقبل میں اس امت کا نبی بننے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ خبر میری والدہ تک پہنچ گئی۔ میری والدہ نے خوف محسوس کیا، کہا اے میرے بیٹے آؤ واپس چلتے ہیں، تمہارے بارے میں یہاں شہرت ہونے لگ گئی ہے، لوگ بار بار آ کر دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو میری والدہ نے مجھے واپس مکہ میں لے کر آ گئی۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آنے والی ہر ویڈیو کو آپ ضرور دیکھا کریں اور اس کو لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔